بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حر کو جب پتہ چلا کہ یزیدی فوج اور لشکر اشکیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے اس فوج سے پوچھا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ نواسۂ رسول ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے دیکھتے، محبت کرتے۔ امام حسین کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ نور فاطمہ ہے، یہ نور علی ہیں، نواسۂ رسول ہیں۔ ان کو قتل کرو گے، ان کے خلاف نکلو گے، نواسۂ رسول کے خلاف جنگ کرو گے، ان پر پانی بند کرو گے، ان کے بچوں کو، خاندان رسالت کو، ان کے اہل و عیال کو پیاسا رکھو گے، یہ تو بہت بڑا ظلم تم کرو گے۔ جناب حر نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا تمہارے یہی ارادے ہیں؟ اگر یہی ہیں تو ان سے باز آ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ارادوں میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ بروز قیامت میں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کروں گا؟ کیسے سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا حسنین کریمین میری شفاعت کریں گے؟ کیونکہ جنتوں کے مالک تو یہ ہیں، کوثر کے مالک یہ ہیں، سلسبیل کے مالک یہ ہیں۔ جنت ان کی وجہ سے ہے، جس کے بارے میں یہ حکم دیں گے جنت اس سے ملے گی۔ کہا تم نہیں جانتے یہ وہی حسین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین دو جنتی پھول ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے اور کہتے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہی حسین ہیں کہ جن کو گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ وہی حسین ہیں کہ جن کو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسائی ہے۔ کیا ان کو شہید کرو گے؟ جب یہ ساری صورتحال اہل یزید تک پہنچی تو ان کو بتاؤ تو صحیح نا مجھے، آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو فوج میں سے ایک شخص نکلا بدبخت، کہنے لگا ہاں ان کو ہی ہم شہید کریں گے، اس لیے کہ یزید کا حکم ہے۔ نبی کے نواسے کے سامنے یزید کا حکم وہ زیادہ معتبر تھا۔ کیوں؟ ان لوگوں کو اپنے اقتدار کی پڑی تھی، ہر کوئی ان میں سے اقتدار کا بھوکا تھا، سٹیٹس کا بھوکا تھا، مال کا بھوکا تھا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج بھی حالات یہی ہیں کہ دین تخت کے نیچے ہے اور بدبخت لوگ تخت پر بیٹھے ہیں۔ وہی یزید صفت، فرعون صفت، حامان و شداد صفت جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن تخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپر چڑھایا ہوا ہے۔ تو جب یہ سنا نا جناب حر نے تو کہنے لگے کہ یہ لو گورنری، یہ لو اپنی وردی، یہ لو اپنا سٹیٹس، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میرا اور تمہارا رستہ الگ ہے۔ وہاں سے نکلے یزیدی فوج سے جو ہزاروں پر مشتمل لشکر تھا، اور ادھر صرف 72 تن، وہ بھی کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے۔ اللہ اکبر۔ جناب حر اس فوج سے نکلے اور امام حسین کی طرف بڑھے، کہا مولا میں بھٹک گیا تھا لیکن آج مجھے رستہ معلوم ہو گیا ہے، کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا مجھے آپ قبول کر لیں گے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ یا امام علی مقام، کیا میری بخشش ہو سکتی؟ کیا بروز حشر آپ میری شفاعت کر سکتے ہیں؟ امام علی مقام نے اپنے بازو پھیلائے اور سینہ چوڑا کیا اور کہنے لگے حر آ میرے سینے سے لگ جا۔ اللہ، میں تو تجھے دیکھ رہا تھا کہ حر کتنی دیر لگاتا ہے، اور یہی وہ جناب حر ہیں۔ جب امام حسین کے سینے سے لگے تو آپ نے کہا جاؤ
تمہارے سارے قصور معاف کر دیے ہیں. کسی نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جو سب سے پہلا شہید کربلا کا بنا وہ یہی جناب حر تھے. انہوں نے کہا یا امام، میں سب سے پہلا شہید بننے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے امام، میں یزیدی فوج سے سب سے پہلے خود لڑوں گا اور لڑتے لڑتے آپ پر نثار ہو جاؤں گا، قربان ہو جاؤں گا. قربان جائیں جناب حر کے مقدر کے اور ان کی خوش نصیبی کے کہ ایک لمحہ پہلے جہنمیوں کے ساتھ تھے اور ایک لمحہ بعد جو جنت کے مالک ہیں، مالک کوثر ہیں، مالک تسنیم ہیں، مالک جنت ہیں، ان کے ساتھ نظر آتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت عطا فرمائے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی.